اپنے ملک کی سیاست کے اوپر غور کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے. کہنے والے، اعتراض کرنے والے کافی حد تک جسٹیفائی ہیں، کیونکہ یہاں لوگوں نے دین کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا. کئی مذہبی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، علماء، وہ دین کو، اپنے مدارس کو، ان کے سٹوڈنٹس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور سیاست میں بھی جھوٹے نظریات کو پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس لیول تک لے جاتے ہیں اسے کہ اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف نے جب وہ الیکشن کروائے اپنے دور میں تو تمام مذہبی جماعتوں نے مل کے ایک جماعت بنائی، MMA، متحدہ مجلس عمل، جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مولوی اکٹھے تھے، اور KP میں ان کی حکومت بھی بن گئی تھی. اور انہوں نے اپنا جو نشان رکھا ہوا تھا وہ کتاب رکھا ہوا تھا، اور جب اس کا وہ پرچار کر رہے تھے پٹھانوں میں جا کے تو وہ سیدھا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب پہ آپ مور لگا رہے ہو. حالانکہ وہ قرآن نہیں تھا ان کا سمبل، الیکشن کا بک تھا، سمپل بک، لیکن انہوں نے پبلک میں کیا کہا کہ آپ یہ قرآن پہ مور لگانی ہے آپ نے. اب مجھے بتائیں کون بندہ ہے جو کہے گا میں قرآن کو چھوڑ کے تو شیر کے اوپر مور لگاؤں، میں قرآن کو چھوڑ کے جو ہے سائیکل پہ مور لگاؤں. حالانکہ قرآن تو نہیں تھا. انہیں شرم نہیں آئی ہے کہ قرآن کا لفظ کیوں بول رہے ہیں، کتاب ہی بولے نا. لیکن انہوں نے مذہب کے نام کے اوپر اپنی سیاست چمکائی. اور حال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری دہشت گرد تنظیمیں اسی دور کے اندر جو ہے نا اس پورے KP کے علاقے میں انہوں نے سرنگیں بھی کھودی اور اپنا وہ سارے کے سارے معاملات لے کے چلے، جو پھر بعد میں پاکستانی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو قربانیاں دینی پڑی ضرب عضب کے اندر، اور بعد میں رد الفساد کے ذریعے کتنے ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور اس سے بڑھ کے عوام الناس میں زیادہ لوگ شہید ہوئے. وہ سارا کچھ، یہ سارے کا سارا جو گند تھا نا، یہ ہمارے یہ مذہبی لوگوں کا پھیلایا ہوا تھا، یہ ان کی برکات تھی. اور ان سے پوچھیں کہ بھی KP میں آپ نے کون سا اسلام نافذ کر دیا تھا جس کی برکات آج تک ہمیں آ رہی ہوں؟ نوستیں تو کافی پڑی ہیں جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، برکات کون سی تھی؟ تو مذہب بھی ٹچ تو دیا انہوں نے. اسی طریقے سے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے ہمیں تو اس وقت ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہوتی ہیں، ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہے، اس کی کیا وقت ہے، کچھ پتہ نہیں تھے. ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے اور ہم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نعرہ بازی کیا کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے ہم اسلامی جمہوری اتحاد مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا بڑا کھلواڑ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ڈیموکریسی کو دبانے کے لیے مذہب کا نام یوز کر رہی ہے. بعد میں آپ کو پتہ ہے وہ اصغر خان کیس بھی چلتا رہا یہاں پہ کہ کس طرح جو ہے وہ ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ بجٹ دے کے نواز شریف صاحب اور باقی جماعت اسلامی کو یوز کیا پیپلز پارٹی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، اور الیکشن میں کس طریقے سے یہ جماعتیں لانچ کی. اس کے باوجود بے نظیر بھٹو جیت گئیں، لیکن ان کی گورنمنٹ نہیں چلنے دی. اور بعد میں پھر نواز شریف صاحب جب آئے، جب ان کو سمجھ آئی تو پھر ان کی گورنمنٹ بھی گرا دی گئی. اور پھر یہ سارا تماشا 90s میں لگا رہا. ہم بھی بچپن میں بڑے ہم سمجھتے تھے پیپلز پارٹی کو تیر کے اوپر مور لگانا ہی کفر اسلام کا مسئلہ ہے. اس وقت جو مسلم لیگ کا نشان جو ہے وہ IGI کا نشان سائیکل ہوا کرتا تھا. ہم سمجھتے تھے یہ سائیکل پہ مور لگانا جو ہے اسلام پہ مور ہے. تو مذہبی کارڈ تو شروع سے ہماری یہ تنظیمیں استعمال کرتی نہیں ہیں، ریاستی ادارے استعمال کرتے رہے، وہ ہم بھگت رہے ہیں. اور اس چیز کو اپنے ایپیکس پہ جس نے پہنچایا وہ ہمارے عمران خان صاحب ہیں. انہوں نے پہلے دن سے ریاست مدینہ کا نام لیا، لیکن ریاست مدینہ کی بنیادوں میں جو انہوں نے پسینہ ڈالا ان تمام چوروں کا، جو سارے کے سارے چوروں کے ساتھ. اب یہ چور جو میں بول رہا ہوں نا، یہ یعنی عمران خان صاحب کی لینگویج میں بول رہا ہوں، جنہیں وہ چور سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جو چور لگ کے چوریاں کرتے رہے ان کو انہوں نے اپنی جماعت میں شامل کیا اور وہ پاک صاف ہو گئے. حالانکہ وہ ان کی ناک کے نیچے PTI کی گورنمنٹ میں بھی چوریاں کرتے رہے، چینی چوری، آٹا چوری. اب تو خیر وہ توشہ خانہ والی چوریاں اور یہ ساری چیزیں بھی نکلی ہیں باہر. تو مذہب کا نام تو انہوں نے بھی یوز کیا. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں یار مذہب ایک پاکیزہ چیز ہے، آپ اس کو نہ سیاست میں دھکیلیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بھئی سیاست اور مذہب کو الگ چیز ہے. نبی الاسلام ایک اچھے جنگجو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اور ایک اچھے پولیٹیشین بھی تھے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لیکن آپ اگر مذہب اپنے اوپر اپلائی نہیں کر رہے اور مذہب کو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی بینیفٹس کی خاطر، ایک دوسرے کے خلاف ٹرینڈ چلاتے ہیں ایک دوسرے کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کے لیے، جس طرح بھی یہ جو ہماری اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے PTV کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مہم چلائی اور انہیں گستاخ اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ ایک بندے کی لائف کو ونریبل کر رہے ہیں. اور وہ دیکھ لیں وزیر آباد میں ان پہ حملہ بھی ہوا، وہ جو بھی بندہ تھا مذہب کی آڑ تو لی نا اس نے.
تو اب ان کو پتہ نہیں کیا حرکت کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود 2017 کے دھرنے بھگت چکے ہوئے تھے. اس وقت عمران خان صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, احسن اقبال صاحب کو بھی گولی لگی, خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, جوتیاں پڑی, سیائیں ان کے منہوں پہ ملی گئیں. جب آپ خود اس تکلیف سے گزرے ہوئے ہیں اور اب آپ اپنی حکومت کے اندر وہی ساری چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو, تو اس لیے بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کافی دفعہ ریکویسٹ کر چکا ہوں اپنے بڑوں کو, خدا کے لیے آپ لوگ مذہب کا نام لینا چھوڑ دیں. سیاست یہ ایک پاکیزہ جذبہ ہے, اس سے ہماری آخرت جڑی ہوئی ہے. دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں. آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, لوگ اسلام کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم آپ کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل ہی نہیں ہیں کہ آپ دین اسلام کو اس طریقے سے یوز کریں. آپ کی بھی ساری چیزیں کھل رہی ہیں, ساروں کی کھل رہی ہیں. جن کو ہم بڑا پارسا سمجھتے تھے ان کی بھی کھل رہی ہیں. اب یہاں بات یہ رہ گئی ہے کہ نہیں جی جناب ہمارے والے جو ہیں یہ چھوٹے چور ہیں, وہ بڑے چور ہیں. تو سرکار بات تو وہی ہے نا, چاہے دودھ کے گلاس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے یا آدھا گلاس ڈال دیا جائے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم تو ایسا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, ان چیزوں سے باہر نکلیں. اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ نے جتنی پچھلے 8-9 سالوں میں عزت کمائی ہے نا انورٹڈ کاماز میں, اور اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی عزت افزائی باقی تھی تو وہ پی ٹی آئی والوں نے آپ کے ساتھ کر دی. اب اللہ کا نام, اللہ کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کریں خدا کے لیے. ویسے تو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, سیاست سے بھی اپنے آپ کو الگ کریں, اور یہ مذہبی جو ٹویٹس ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو الگ کریں. کوئی کسی کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے اسلام کو جسٹیفائی کسی کے سامنے کرنے کے یا اسلام کا سرٹیفکیٹ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ وہ جناب ٹویٹ آ کے 2017 میں کر رہے کہ ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہے نواز شریف وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا, ہم جو ہے نا فوج ختم نبوت پہ ایمان رکھتی ہیں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کس طرف اس امت کو دھکیل رہے ہیں, آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو اب اس سے آپ دستبردار ہو. اور یہ بھی تو شاہ جی آگے ہیں, سید عاصم منیر شاہ صاحب, امید ہے کہ یہ ان کا تو اوریجنلی مذہبی ٹچ موجود ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ اس چیز کو یعنی نہ ڈسکس کریں. حافظ قرآن ہے, یہ وہ مذہبی ٹچ نہ دینے کی ضرورت ہے. مذہبی ٹچ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے میرے بھائی, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کتنے اچھے مذہبی آدمی ہیں, مجھے اس سے غرض ہے کہ آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں, لوگ شکایت کرتے ہیں جی وہ ہمارا انگلش کا پروفیسر ہے جی وہ اس میں اپنی ٹیچنگز کے دوران ایتھیزم پھیلا رہا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں یار وہ ایتھیزم پھیلاتا ہے اور آپ کا فزکس کا داڑھی والا پروفیسر جو ہے نا فزکس پڑھانے کی بجائے نا اسلامیات پڑھا رہا ہوتا ہے کالج میں. کیوں نہ اسے اسلامیات پڑھانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ بھائی تو فزکس پڑھانے کی تنخواہ لے رہا ہے, اپنی نوکری آرام نہ کر, اسلامیات سکھانی ہے اپنے گھر پہ سکھا. یہاں تجھے تنخواہ مل رہی ہے فزکس پڑھانے کی تو آپ اپنا کام کرو. اسی طریقے سے جو انگلش کا پروفیسر ہے وہ انگلش پڑھائے, ایتھیزم نہ سکھائے. مذہب کو آپ اپنی ذات تک رکھیں, تبلیغ کرنی ہے تو بس جدھر آپ آئے ہوئے نا ادھر وہ کام کریں جو آپ کا کرنے کا ہے. اپنے اپنے ذاتی معاملات آپ نے گھر میں درس و تبلیغ کرنی ہے وہ ضرور کریں. اسی طریقے سے ہماری فوج کا بھی کام ہے, پالیٹکس میں کوئی حصہ نہ لے, کوئی مذہبی ٹچ ٹوچ میں نہ جائے خدا کے لیے. مجھے کل بڑی خوشی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی, عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کی اور بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کی کوٹیشن انہوں نے کوٹ کی کہ فوج کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کی خدمت گزار بن کے رہے, قانون سازی عوام کا کام ہے, اور یہ وہ ساری باتیں. تو کاش خان صاحب اپنے دور میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھتے. آپ کے دور میں جس طریقے سے اب تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہاتھ میرے بندھے ہوئے تھے, یہ باتیں آپ اس وقت کرتے تو بڑا اچھا لگتا. تو خیر میں تو کہتا ہوں اب بھی ہمیں ان چیزوں کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن یہ جو آپ بیچ میں بار بار ان کو گھسیٹتے ہیں نا کہ آپ آئیں اور الیکشن کروائیں, یہ کام نہ کریں. ایک طرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, اور دوسری طرف آپ خود فوج کو دھکیل رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن لے کے دو. نہیں, یہ کام آپ نہ کریں. آپ جوڈیشری میں جائیں, الیکشن کمیشن میں جائیں, پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں, فوج کو اس کام میں انوالو نہ کریں, اور جوڈیشری میں وہی کیسز لے کے جائیں جو ہیں. یہ کام صرف پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, وہ بھی نہ ہر جگہ ٹانگ اڑا کے تو 9 بجے کے خبر نامے میں اپنی خبریں چلوائیں, اور نہ اسٹیبلشمنٹ بھی کام کرے کہ جس کی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے پوری نیشن کو جو کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یار دنیا میں کہاں ہوتا ہوگا کہ بھئی ایک فوجی سربراہ ریٹائر ہوتا ہے اور اس کے خلاف اسی رات ٹرینڈ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں تو دکھ ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی کیا کرتے رہے اپنے دور کے اندر, تو آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوگا. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بھی آگے آ رہی ہیں,
لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی ریاستی ادارے کا ہیڈ ہو، سب سے بڑھ کر پرائم منسٹر جو پارلیمنٹ کا ہیڈ ہے، اس کے بعد چیف جسٹس، اور اس کے بعد آرمی چیف، اور باقی لوگ، سب کی عزت ہونی چاہیے. وہ اپنے دور حکومت یا اپنے دور خدمت کے اندر اس طرح کے کارنامے نہ کر کے جائیں کہ بعد میں لوگ ان کو گالیاں نکالیں یا ان کے خلاف ٹرینڈ اس طریقے سے چلائیں. تو خدا کے لیے اپنا اپنا کام کریں، اور پولیٹیشینز ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے نام نہ رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف غلیظ زبان نہ استعمال کریں. اور جس قسم کی میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، اور کس طرح جھوٹی چیزوں کا بھی دفاع کر رہے ہوتے ہیں. یہ پولیٹیشینز آپ کی آخرت میں آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے. غلط بات کو غلط کہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا پولیٹیکل لیڈر ہو چاہے مخالف کا ہو، اور جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیں، چاہے وہ آپ کا مخالف کہہ رہا ہو یا اپنا کہہ رہا ہو. آپ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹروتھ لور ہوں. بس میں تو یہی میسج دوں گا، کیونکہ یہ ابھی تازہ ایک ایسا معاملہ ہوا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری آواز بھی یعنی ان لوگوں تک پہنچ جائے، بڑوں تک، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے کتنی تکلیف پاکستانی نیشن کاٹ رہی ہے، کہاں پہ اکانومی چلی گئی ملک کی، ڈالر روز بروز اوپر چڑھتا جا رہا ہے، اور ہماری لڑائیاں ختم نہیں ہونے کا نام لے رہی. کوئی پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا ہے. کس طرف ہم اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں خدا کے لیے. تو یہ مذہبی ٹیکس سے بھی دستبردار ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی جو ٹانگیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں پالیٹکس کے اندر، یہ بھی اپنی ٹانگیں باہر نکالیں، اپنے اپنے کام کریں، اپنے کیسز کو دیکھیں. اور ابھی تو ہزاروں کیسز سپریم کورٹ میں پڑے میں پینڈنگ، اس کے اوپر آپ توجہ دیں بجائے 9 بجے کے خبر ناموں میں اپنی خبریں دیکھ کے خوش ہونے کے. اور اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ دہشت گردی کی دوبارہ لہر آ چکی ہے. آپ دیکھیں یہ واقعات، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے پولیو کی ٹیم کے اوپر، دوبارہ سے آپ کو پتا ہے جو سیز فائر تھا وہ ختم کر دیا ٹی ٹی پی نے. تو انہیں انگیج کریں، جس طریقے سے بھی انگیج کرنا ہے انہیں، چاہے آپ ٹیبل ٹاک کے ذریعے کریں یا اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی توجہ اس طرف رکھیں. پولیٹیشین سے بچ جائیں. دیکھ لیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا پچھلے 8-9 سالوں کے اندر، اس نے چیز ثابت کر دی ہے کہ فوج کی عزت میں اضافہ کوئی نہیں ہوا. یعنی پہلے ایک جماعت تھی جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی، مسلم لیگ، وہ خلاف ہوئی. پیپلز پارٹی کو تو پہلے ہی ہاتھ لگے ہوئے تھے، وہ تو کبھی بھی ان کے ساتھ ہو نہیں سکتے تھے. پھر ایک پی ٹی آئی بچی تھی، اور اب پی ٹی آئی اتنی خلاف ہوئی ہے کہ نہ کبھی پیپلز پارٹی اتنی خلاف ہوئی تھی فوج کے، نہ مسلم لیگ ہوئی تھی. اب اس وقت کسی پولیٹیکل جماعت میں کوئی دلی ہمدردی اسٹیبلشمنٹ کے لیے باقی نہیں رہی ہے. اور یہ میں دکھ سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں قصوروار اسٹیبلشمنٹ خود ہے. یہ نہ پولیٹکس میں انوالومنٹ کرتے ہیں، نہ پولیٹیشنز کے بینیفیشری ہوتے ہیں، اور نہ پولیٹیشین کے بینیفیشری ہوتے، یہاں تک حالات نہ جاتے. تو بس ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. تو خدا کے لیے اب اگر اپنی عزت کو بحال کروانا ہے تو جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا اس کے اوپر قائم رہیں. اور میرا خیال ہے جو ابھی اس وقت آرمی چیف آئے ہیں، جو ان کا پیچھے جو یعنی ٹریک ریکارڈ ہے یا ان کا کیریئر ہے، وہ تو یہی لگ رہا ہے بظاہر. ویسے تو جب بھی کوئی نیا آرمی چیف آتا ہے سارا میڈیا اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ تو کچھ عرصہ گزارتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرے گا. ہم بہرحال پازیٹیو ہی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے انشاءاللہ. شاہ جی ہیں جی، تو شاہ جی پھر امت کا بھی خیال رکھیں جی. سید منیر عاصم منیر شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور عمران خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور نواز شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، زرداری صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ اس پاکستانی قوم حافظہ اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ عبادت کا کوئی معاملہ کریں. ٹھیک ہوگا جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ 50,000 گھر شہید ہو چکے ہیں اور بندہ 1400 بیچ میں شہید ہوا. میری جو اپنی کیلکولیشن ہے، شہید ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ان کو ان کے نیک کاموں کا اجر دے، ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، آمین. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اس کے باوجود ایرانی قوم کو سلوٹ ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، ہر چیز سکون سے چل رہی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں 22 مارچ 2026 ایران میں پیٹرول کا ریٹ پاکستانی 8 روپے لیٹر ہے جی. ہمیں یہاں پانی نہیں 8 روپے لیٹر ملتا، وہاں پیٹرول 8 روپے لیٹر ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پیٹرول نکلتا ہے. اب آپ نے پاکستان کے حکمرانوں کو گالیاں نہیں دینی شروع کر دینی، یا ریاست پاکستان کو گالیاں نہیں دینی. ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہے پیٹرول، بھائی کیا کریں. ہمارے بزرگان دین یہاں بیٹھے رہے، کسی نے پیٹرول نہیں دریافت کیا. ٹھیک ہے، اور این ممکن ہے کہ ہو بھی نہ ہو. ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ جی بزرگ تو نگاہ مارے تو پانی بھی دودھ بن جاتا ہے.
ہمارے سارے بزرگ کسی کام کے نہیں نکلے جی. ہم پہ مشکل وقت آیا ہے, کوئی کام کے نہیں نکلے. اور آپ سٹورز میں چلے جائیں ایران میں, CNN کے صحافی گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کوئی پینک نہیں ہے, ہر چیز وافر مقدار میں اویلیبل ہے, اور لوگ اپنے گھروں میں سٹور بھی نہیں کر رہے. اللہ پر یہ توکل ہے ان کا. یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی تربیت ہے کہ انہوں نے ایسی قوم تیار کی ہے پچھلے 40 سال کے اندر, اور خود انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, اپنی شہادت پیش کر کے پوری ایرانی قوم کو نہیں, پوری امت کو سنی شیعہ فساد سے نکال کے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا کہ ایٹ لیسٹ آج پوری دنیا کے مسلمان چند ایک جو کٹر قسم کے فرقہ پرست ہیں ان کو چھوڑ دیں, وہ بھی مولوی ہیں, ان کے عوام نہیں, سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایران مظلوم ہے. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ پہلی دفعہ میں نے کل ایک اہل حدیث عالم ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی, ان کی مبارک زبان سے ایران کے مظلومین کے حق میں دعا سنی. بڑی مجھے خوشی ہوئی, ورنہ آپ کو پتہ ہے وہابی لوگ تو بالکل ایران کا نام لیتے ہی نہیں, بلکہ عید کے خطبات ان کے ایران کے خلاف ہی ہوتے ہیں. البتہ انہوں نے بائی نیم جس طریقے سے ایران کے مخالفین کا رد کرنا تھا وہ نہیں کیا, لیکن پھر بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں, یہ بھی انہوں نے ایک تھنک آؤٹ آف باکس کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ایران نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے, F-35 بھی ان کا ڈیمیج کر دیا, اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں پازیٹیو سامنے آئی ہیں ایران کے حوالے سے. لیکن ایک چیز جو میں نے 2025 میں بھی ہائی لائٹ کی تھی, آج 2026 میں بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں, اب تو سارے ہی بات کر رہے ہیں, وہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلئر ہے. جب چاہتا ہے اسرائیل امریکہ ان کے جس جنرل کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, پن پوائنٹ ان کے پاس ایک ایک انفارمیشن موجود ہوتی ہے اور وہ نشانہ بنا لیتے ہیں. اور اب تو آپ دیکھیں کتنے غدار وہاں پہ نکلے ہیں. یہ ایران نے جو انڈیا سے دوستی گانٹھی ہوئی تھی نا اتنے عرصے سے, اور وہ چاہ بہار ان کو وہاں پہ ڈیولپ کر کے دے رہا تھا ہمارے گوادر کے مقابلے پر, تو چاہ بہار ڈیولپ کیا ہوئی, وہ سارے اسرائیلی ایجنٹ وہاں پہ انڈیا نے گھسا دیے. یہ ہوا اصل میں ان کے ساتھ, سمجھ ان کو اب لگی ہے. تو غلطیاں ان کی بھی اپنی ہیں. اب آئے دن وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے جو ہے وہ ہم نے موساد کے ایجنٹ پکڑ لیے ہیں, اتنے فلاں. ہمارا جو یہاں پہ وہ منحوس تھا کلبوشن یادیف, اس کے پاس بھی ایرانی پاسپورٹ ہی تھا, آپ کو پتا ہے, جس نے ادھر کتنے خودکش حملے کروائے تھے. کل بھی ایران کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے نیتنز, اس پہ دوبارہ سے اٹیک کیا امریکہ نے. اور ایران کے لیے اب فی الواقع ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن چکی ہے. یعنی اب ان کی سروائیول کی جنگ ہے, وہ انہوں نے لڑنی ہے, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. ان کو تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور پوری دنیا مل کے, اب سارے ان کے ساتھ مل گئے ہیں. آپ دیکھ لیں, کل تک UK اڈے نہیں دے رہا تھا, اب وہ اڈے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرانس بھی ساتھ کھڑا ہو گیا, اٹلی بھی ساتھ کھڑا ہو گیا, جاپان بھی کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے جب اپنے پیٹ پہ لات پڑے گی, فیول نہیں پہنچے گا, ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے سارے ان کے ساتھ ملیں گے, اور وہ نیچرل ہے. ایران نے بالکل عقل مندی کی ہے کہ چند ملکوں کے لیے کھول دیا اس کو, ایٹ لیسٹ انڈیا کے لیے کھولا جا رہا ہے, انڈیا میں اتنی دنیا بعد ہے, چائنا والوں کے لیے کھول دیا, یہ اچھا ڈیسیژن ہے. لیکن مکمل طور پہ وہ نہیں کھولیں گے, ان کے پاس ایک سمجھ لیں بہت بڑا ہتھیار ہے اس کو بلاک کرنا. ایران کے حوالے سے 2025 میں بھی میں نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں, 2026 میں بھی کی. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ایران کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان نے ایٹم بم اس زمانے میں بنایا ہے جب امریکہ پھنسا ہوا تھا افغان وار میں رشیا کے ساتھ. اس کے شیلٹر میں ہم نے اپنا ایٹامک پروگرام ڈیولپ کر لیا. لیکن پوسٹ 9/11 یعنی کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد اب دنیا بدل چکی ہوئی ہے. اب وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی ایٹامک پاور حاصل کرے, اور جو کرنے کی کوشش کرے گا وہ, میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ وار 2 5 طاقتوں نے ون کی ہے, وہی دنیا کا نظم چلاتے ہیں, امریکہ, UK, فرانس, چائنا اور رشیا. بس وہ کمرے میں داخل ہو کے انہوں نے کنڈی لگا لی ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے کہ پاکستان نے یہ ایٹامک پاور حاصل کر لی, اور وہ بھی صرف اس ضد میں کی کہ انڈیا ایٹامک پاور بن گیا تھا, ادروائز پاکستان نے یہ کام نہیں کرنا تھا. اسرائیل تو ویسے ہی بغل بچہ ہے, اور نارتھ کوریا جو ہے بالکل اسی طریقے سے بغل بچہ ہے چائنا کا, جس طرح کہ اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا, بلکہ اب تو ابا ہے وہ امریکہ کا بنا ہوا, آج کل تو لگ رہا یہی ہے. تو وہ ایک اچھا زمانہ تھا, پاکستان کا ساتھ دیا قسمت نے, اور یہ سارے معاملات ہو گئے. اب وہ والے معاملات ہونا آلموسٹ امپاسبل ہیں, وہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. اسی لیے میں نے 2025 میں کہا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لیں,
اور اپنی اکانومی کو بہتر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. ادروائز وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کوئی لحاظ نہیں کریں گے. وہ میرا پرانا بیان چند حرام خور جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے نکال کے تو اس جنگ کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ وہ بیان جو ہے وہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت میں نے وہ بیان دے دیا تھا. ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ کے معاملات چل رہے تھے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے. اور جنگ تو بعد میں جون میں سٹارٹ ہوئی, وہ اس سے بھی پہلے کا میرا بیان ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب کیا مشورہ دے رہے ہیں. اور کرامت دیکھیں انجینئر صاحب کی ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے کہ 2026 میں ایران وہ ساری ڈیل کے اوپر آمادہ ہو گیا جس کی وجہ سے 2025 میں ان کو ایک جنگ کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ اس سے بھی نیچے آ گیا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو ان کے درمیان وزیر دفاع ہیں عمان کے, جو امریکہ اور ایران کے درمیان یہ ڈیل کروا رہے تھے, انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا اور افسوس کیا کہ امریکہ نے یہ زیادتی کی ہے. ایران تو پرانی شرائط سے بھی نیچے آ گیا تھا اور ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا, اس کے باوجود یہ ظلم ہوا ہے. تو اللہ نے مجھے اس معاملے میں بھی سرخرو کیا کہ 2025 میں جو میں نے مشورہ دیا تھا وہ مشورہ ایران 2026 میں ماننے کے لیے تیار ہوا, لیکن لیٹ ہو چکا تھا کیونکہ اب وہ تلے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایپسٹین فائلز کو دبانے کے لیے حضرت ٹرمپ نے اور حضرت نیتن یاہو نے اپنے کیسز کو دبانے کے لیے یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کر دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, ان کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے, آمین. دوسری طرف ہمارے جو عرب ملک ہیں ادھر بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی تکلیف ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. کافروں نے دیکھیں کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہی مر رہے ہیں, چاہے ایران ہو چاہے عرب کنٹریز ہو. ہمارے بھولے بھالے مسلمان یہاں پہ امریکہ اسرائیل کی دشمنی میں, ایران کی سپورٹ میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ جب UAE یا قطر پہ یا دبئی پہ یا کویت کے اوپر یا ایون سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جی عربیوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. یہ اسی قابل ہے. کتنی سطحی سوچ ہے. ہمیں اس طرح سوچنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ دشمنوں نے کیسا جال بنا ہے کہ دونوں طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اس طرف ہم کیوں نہیں سوچتے؟ دوسری بات, خوابوں کی دنیا سے, جذبات کی دنیا سے باہر نکلیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں نے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز میں عرض کیا, آج پھر کر دیتا ہوں کہ اس وقت اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ 1,20,00,000 ہیں. ان میں سے آدھے 60 لاکھ گلف کنٹریز میں ہیں اور بقیہ کے آدھے پوری دنیا کے اندر ہیں. اگر یہ 60 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو کے پاکستان آ جائے گا تو کیا مفتی اعظم پاکستان دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کے ان کے گھر کا خرچہ چلائیں گے یا اسٹیٹ چلائے گی؟ اسٹیٹ تو پہلی سیکورٹی اسٹیٹ ہے, یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے. اس طرف کسی کا دماغ گیا؟ پھر جو وہ ریمیٹنس بھیجتے تھے جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ پورا ہوتا ہے, اور میجورٹی جو ہمارا ریمیٹنس کا معاملہ ہے آلموسٹ 80% وہ گلف کنٹریز سے آتا ہے, وہ بھی ختم. یہاں پہ لوگ بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں. یعنی یہ سطحی سوچ ہے, جذباتی سوچ ہے, اور ہر ایک نے اپنا اپنا ملک ملا ہوا ہے. جو بندیوں نے افغانستان مان لیا, اہل حدیث نے سعودی عرب مان لیا ہوا ہے, شیعہ نے ایران مان لیا ہوا ہے. کتنا ظلم ہے. سارے مسلمان ملک ہیں, کسی ملک میں کوئی تباہی ہوتی ہے سارے مسلمان تکلیف سے گزرتے ہیں. ہاں یہ سلیکٹو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ امریکہ کے اڈے بنے ہوئے ہیں عرب کنٹریز کے اندر, بالکل تکلیف ہوتی ہے. وہ انہوں نے امریکہ کے لیے نہیں اپنی سیکورٹی کے لیے بنائے, ظاہر ہے ان کی گود میں لیٹ گئے وہ. لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ ایران نے بھی اپنے اڈے پرووائڈ کیے تھے رشیا کو شام کے اوپر بمباری کرنے کے لیے. وہاں پر 80% سنی تھے, 20% شیعہ کے بھی ایک ایسے آف شوٹ کی حکومت تھی جس کو شیعہ خود کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ, جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. بشار الاسد انہی کا باپ تھا, وہاں ایران ان کو سپورٹ کر رہا تھا. تو دیکھیں خدا گنجے کو ناخن نہ دے. جس طرح آج آپ کو اسرائیل بدماش نظر آ رہا ہے, ورلڈ وار 2 میں یہ یہودی مظلوم تھے, ہٹلر اس وقت بدماش تھا. جس طرح آج کا ہٹلر یہ نیتن یاہو بنا ہوا ہے یا وہ موٹو کم بنا ہوا ہے, ہاں اس میں بھی کتنے مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک کر رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی جیل اس نے بنائی ہوئی ہے, منوس نے. صرف ہمیں جو یعنی وہی بات ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, چاہے وہ جتنا مرضی برا ہو. ہم ایسا نہیں کرتے بھائی, بالکل انصاف کے اوپر مبنی بات کریں گے. جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے, چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے بری لگے. ہمیں اپنے مزاج کے خلاف گفتگو سن کر ہی
اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، ادروائز ہم کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ ورلڈ وار 2 جیتنے والے جو چیمپئنز تھے 5 ملک، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، ان کے لیے شرم کا مقام ہے۔ UNO انہوں نے بنائی تھی کہ اب کوئی دنیا میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوں گی، لیکن جنگوں کا سلسلہ اس سے بڑے لیول کے اوپر جاری ہے، بلکہ اب پریکٹیکلی تو ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، آپ سمجھ لیں۔ ایک ایک کر کے سارے ملک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہو رہے ہیں اس جنگ میں، تکلیف کاٹ رہے ہیں اس جنگ کی۔ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جو تکلیف نہیں کاٹ رہا ہے اس وقت؟ امریکہ بھی تکلیف کاٹ رہا ہے، اسرائیل بھی کاٹ رہا ہے، ایران بھی، گلف کنٹریز بھی، چائنا بھی، جاپان بھی، پاکستان بھی، انڈیا بھی، سارے تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اور پاکستان تو ویسے ہی سینڈوچ بن گیا جی۔ ایک طرف ایران کے ساتھ ہماری ہمدردیاں، باوجود اس کے کہ ایران کی ہمیشہ دوستیاں انڈیا کے ساتھ رہی ہیں، پھر بھی چونکہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک ایران کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہے، پھر پاکستان میں 15 سے 20% اہل تشیع ہیں، پھر پاکستان بنانے والا جو بانی پاکستان ہے وہ خود اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے تھے، دوسری طرف ڈاکٹر اقبال جو ہیں وہ اہل سنت تھے، محمد علی جناح اہل تشیع سے تھے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ میں آپ کو کاغذی کارروائی میں بتا رہا ہوں، ادروائز دونوں ہی سیکولر تھے۔ ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لیا ہے زیادہ تر حضرت نیٹشے سے لیا ہوا ہے انہوں نے، ہاں تو وہ مرد مومن ان کا وہی ہے جو حضرت نیٹشے کا تھا۔ تو یہ ٹاپک الگ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ بھی ہم مزید ایک سٹیپ آپ کو طے کروا دیں گے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ۔ فی الوقت اتنی خوراک کافی ہے اشارتاً۔ تو پاکستان سینڈوچ بن گیا، ایک طرف سعودی عرب، دوسری طرف ایران، وہاں پہ بھی حرمین شریفین، یہاں پہ مسلمان، وہاں پہ بھی مسلمان، گلف کنٹریز میں مسلمان۔ ہماری اکانومی ان ملکوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اسلام کا رشتہ ان کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو مشکل وقت آ گیا جی، یہ حقیقت بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہی دعا کریں گے۔ ابھی تک تو پاکستان سمارٹلی پلے کر رہا ہے کیونکہ مشکل وقت نہیں آیا نا۔ کل کو اگر سعودیہ نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ جناب آپ کا تو ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے، تو بسم اللہ کر کے ایران و لمحہ پاؤ، تو کتنا مشکل وقت ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے، اللہ نہ کرے، ہاں ایسی صورتحال آنی نہیں چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں تک صورتحال پہنچے، اور ابھی تک اگر یہ صورتحال مینج ہے تو پاکستان کی اچھی پالیسی کی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کو بھی ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے ایران کا جو پوری دنیا کے ساتھ رابطہ ہے، خصوصاً مسلمان ملکوں کے ساتھ جہاں سے ان کی دشمنی والا ایک ایشو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، اس میں اگر کوئی کامن ملک ہے تو وہ پاکستان ہے جو دونوں طرف کے معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ریزن ہے 22 مارچ 2026 آج یوم پاکستان ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یوم پاکستان تو 23 مارچ ہے۔ نہیں جناب، یہ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں غلط بتایا گیا، ہاں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہوئی۔ وہ گیم یہ تھی کہ ہم، آپ کو پتا ہے کہ گریٹ برٹن کے انڈر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو مکمل آزادی اس وقت ملے گی جب آپ اپنا الگ سے آئین بنائیں گے، اس وقت تک ہماری جو کوئین ہے نا وہی آپ کی سرپرست رہے گی۔ تو پاکستان نے اپنا پہلا آئین جو ہے وہ فروری 1956 میں بنایا، 9 سال بعد، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد، اور وہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو۔ 23 مارچ 1956 کو امپلیمنٹ ہوا پاکستان کا پہلا آئین، اور اس دن کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا اور پھر پریزیڈنٹ کا سایہ ہمارے سر کے اوپر آ گیا، کیونکہ ہم آزاد ملک 9 سال بعد بنے، مکمل طور پہ پہلا آئین بنانے کے بعد۔ فائنل آئین تو بنا 1973 کا، لیکن یہ میں پہلے آئین کی بات کر رہا ہوں جس میں ہمیں ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اللہ کرے کہ اسلام بھی آئے اور ہم ڈیموکریٹک ریپبلک بھی بن جائے، آمین۔ تو یہ امپلیمنٹ ہوا 23 مارچ 1956 کو۔ اسے پاکستان کی تاریخ میں یوم جمہوریہ ڈکلیئر کیا گیا کہ آج ہماری ڈیموکریسی کا دن ہے، ہماری یہ کامیابی ہے کہ صحیح معنوں میں آج ہم آزاد ہوئے ہیں، کیونکہ کوئین کا سایہ ہمارے سر سے اب اٹھ گیا۔ اب 1956 23 مارچ ہو گیا یوم جمہوریہ، لیکن 2 سال ہی گزرے تھے کہ ایوب خان جیسی بلا مسلط ہو گئی پاکستان کے اوپر، اور اس نے آئین کو معطل کر دیا۔ اب آئین معطل ہوا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اب 23 مارچ کو ہم نے ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے،
کہ لوگوں کے دماغ سے ڈیموکریسی کو ختم ہی کر دیں، کیونکہ اس نے تو ارادہ کیا تھا میں نے ڈکٹیٹرشپ چلانی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ سارے سیاسی جو پنڈت ہیں، پھر مذہبی طبقہ بھی، سوائے مولانا مودودی کے، یہ سارے مولوی نا اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مودودی صاحب کو سلوٹ ہے، وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ عورت کی حکمرانی کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ڈکٹیٹر ہے، فاطمہ جناح جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مودودی صاحب کو سلوٹ ہے جی۔ باقی سارے مولوی جتنے آپ کو آج کل نظر آتے ہیں نا، بڑے چیمپئن ڈیموکریسی کے، یہ سارے بیٹھ گئے تھے ایوب خان کی گود میں۔ ان ساروں نے مشورہ دیا کہ جناب ہمارے پاس ایک دن تو ہے 22 مارچ 1940 کا، جس دن قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، تو ایک دن ہی ہے نا، تو مولوی تو آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے چاند بھی نکال لیتے ہیں، ہاں ایک دن بعد بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایک دہاڑا ہے، تسی نا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس اعتبار نہ لے لو کہ وہ 2-3 دن کا جلسہ ہوا تھا، اس میں آپ نا اس طرح کرتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان منا لیتے ہیں تاکہ یوم جمہوریہ ختم ہو جائے۔ یہ اوریجنل مطالعہ پاکستان میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، یہ میں نے کوئی یعنی غار سے دریافت نہیں کیا، آپ جائیں ڈان اخبار میں پورا اس کے اوپر مضمون چھپا ہوا ہے، اور ہمارے جو وہ سب سے باخبر صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، وہ کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ وہ یوم جمہوریہ جو تھا 23 مارچ 1956 اس کو ختم کر کے 23 مارچ 1940 کو ادھر فٹ کیا، حالانکہ وہ 22 مارچ 1940 تھا، جس طرح کہ آج 22 مارچ 2026 ہے۔ تو الحمدللہ 86 سال جو قرارداد پاکستان تھی اس کو پورے ہوئے، اور 2 نیشن تھیوری اس وقت پبلکلی رکھی گئی کہ سب کانٹیننٹ میں 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو، اور یہ ایک ساتھ مستقبل میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، لیکن میں نے آج چونکہ ایک جھنڈا لگایا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑا سا مطالعہ پاکستان بھی کروا دوں اوریجنل والا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ نوزائیدہ سیاسی لوگ جو بچارے تازہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹھڈے کھانے کے بعد نظریاتی ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی میں تھوڑا سا عرض کروں، وہ ایسے نظریاتی ہوئے ہیں کہ وہ دوسری طرف جا کے نکل گئے ہیں۔ آج کوئی جھنڈا لگائے نا تو اس سے نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کا جھنڈا اگر کسی نے لگایا ہے اور اس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ یہ کوئی نون لیگ کا جھنڈا جو میں نے لگایا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، لیکن دیکھیں کیسا زہر انہوں نے گھولا ہے۔ کوئی بندہ پاکستان کا جھنڈا لگا کے آئے نا، کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو ہے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان شاید فوج نے بنایا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ دینا تھا، ظاہر ہے انہوں نے بتایا تھا نا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، تو انہوں نے فوج کے کھاتے میں ڈال دینا تھا، تاریخ انہوں نے مس کر دینی تھی، کچھ عرصہ ان کو اور مل جاتا تو۔ حالانکہ پاکستان ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے جو بائی پروفیشن ایک وکیل تھا، محمد علی جناح، اور عقیدے کے اعتبار سے اہل تشیع تھا، جس طرح ڈاکٹر اقبال اہل سنت ہے، یہ اہل تشیع۔ اور اس سے زیادہ تلخ بات، وہ انگریزی بولتا تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، سگار لگاتا تھا، کتے پالے ہوئے تھے، کوئی مولویوں والی دور دور تک اس میں بات نہیں تھی، سارے مولوی اس کے انڈر تھے۔ اور ملک بنا تو مولویوں نے قبضہ کر لیا، ملک بنا تو اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا۔ نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا تھا اس ملک کو بنانے میں، نہ مولویوں کا۔ سپورٹر ضرور تھے، وہ الگ بات، وہ تو میں ہٹلر کو بھی محسن سمجھتا ہوں۔ ہٹلر اگر ورلڈ وار 2 میں گریٹ برٹن کو کمزور نہ کرتا، ہمیں یہ آزادی نہیں ملنی تھی۔ میں مہاتما گاندھی کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اگر اس وقت انگریزوں کے خلاف تحریک نہ چلاتے تو انگریز اتنے کمزور نہ ہوتے۔ ہر بندے کا کریڈٹ موجود ہے، لیکن لیڈرشپ کے اوپر ایسا بندہ تھا کہ جس کو آج کے مولوی شاید مسجد میں بھی داخل نہ ہونے دیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جو ہم نے اپنی نیشن کو ایجوکیٹ کرنے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو تازہ قسم کے نظریاتی ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ یہ نفرت آپ لوگ چھوڑیں۔ میں نے کئی سال پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ، آپ کی جماعت کے ساتھ، آپ کے مہاتما کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہوا ہے، کم نہیں ہوا، اور ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی پروگرام باقی ہے، میں آپ کو بتا دوں، بالکل کلیئر کٹ۔ یہ میں کوئی ان کے کہنے پہ نہیں آپ کو بتا رہا، جب انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہوا تھا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے یار یہ تو سارے بیچارے سہم گئے ہیں، کچھ نہیں پہ کر دیں، ہم اس وقت کہہ رہے تھے ذرا رکو، ذرا صبر کرو، ٹھنڈی کر کے کھاؤ۔ پھر جناب 9 مئی 2023 ہوا اور ایک سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اس وقت سے ہم تو منت کر رہے تھے کہ ہاتھ ہولا رکھیں، ان کو بھی کہہ رہے تھے، ان کو بھی کہہ رہے تھے، بہرحال اللہ دونوں کو سمجھ دے، ہم تو صرف درد دل ہی آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال محمد علی جناح
ایک مخلص انسان تھے، اگرچہ اہل تشیع تھے لیکن اہل سنت سے ان کی ایسی محبت تھی کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شبیر احمد عثمانی جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے وہ پڑھائیں گے، کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک اکیلے عالم تھے دیوبند میں جنہوں نے پورے دیوبند فرقے سے مدرسے سے ٹکر لے کر دیوبند سے استعفیٰ دیا، حالانکہ وہیں سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور بعد میں وہاں ہیڈ بن گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، اور باقی سارے دیوبندی علماء کانگریس کے ساتھ تھے، جو آج تک بیچارے گالیاں کھاتے ہیں بریلویوں کی کہ جی یہ دیوبندی تھے، کانگریس دے ایجنٹ تھے۔ یہ حقیقت ہے لیکن یہ آدھی حقیقت ہے، سارے دیوبندی نہیں۔ تھانوی صاحب پاکستان کے حامی تھے اور ان کے سارے سٹوڈنٹس، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہوں، مفتی شفیع صاحب، یا شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا، یہ وہ لوگ تھے کہ تھانوی صاحب کی تربیت کی وجہ سے یہ کٹر پاکستانی تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا باقی علماء، وہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں۔ یہ سارا کریڈٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے، خود تو وہ نہیں دیکھ سکے، 1944 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کے شاگردوں نے آگے محمد علی جناح کو سپورٹ کیا۔ جنازہ محمد علی جناح رحمہ اللہ کا شبیر احمد عثمانی صاحب نے پڑھایا تھا، تو یہ ٹالرنس تھی اس وقت سنی شیعہ کے اعتبار سے۔ بہرحال پاکستان آج کی ڈیٹ میں نہ صرف سنی اور شیعہ کا گھر ہے بلکہ یہاں رہنے والی ساری اقلیتوں کا گھر ہے، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، پارسی ہوں۔ جوز تو اب بہت تھوڑے رہ گئے، کراچی میں کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے جھنڈے میں وائٹ کلر بھی رکھا گیا تھا۔ گرین کلر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور وائٹ اقلیتوں کو۔ اور 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے محمد علی جناح کی، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، گوگل کریں، آپ کو مل جائے گی۔ اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، اپنی مسجدوں میں جا سکتے ہیں، اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں، سب کو ایکول رائٹس یہاں پہ ملیں گے۔ پھر بعد میں جو کچھ ہوا وہ ایک تلخ پہلو ہے۔ آج یوم پاکستان جو اوریجنل یوم پاکستان ہے، یعنی کہ 22 مارچ 2026 کو، یہ تقاضا تھا اس دن کا کہ میں یہ آپ کو حقائق کھول کر بیان کرتا۔ اب اسی ٹاپک کی طرف واپس آئے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اس کو ڈسکس کیا ہے۔ انقلاب ہمیشہ دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہاں پہ چونکہ ایک ڈکٹیٹر حکومت کر رہا تھا جس نے بدماشی سے حکومت حاصل کی ہوئی تھی، ضیاء الحق، اسے خطرہ پڑ گیا کہ یہاں پر بھی انقلاب نہ آ جائے۔ اہل تشیع 15 سے 20% ہے، اور اس دوران ایک چیز ایسی ہوئی کہ مولویوں نے اس کے کان بھرنے شروع کیے۔ یہ کٹر دیوبندی تھا ضیاء الحق، لال مسجد میں یہ نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس وقت قومی جامع مسجد لال مسجد ہوتی تھی کیونکہ فیصل مسجد نہیں بنی ہوئی تھی۔ اس کو برین واشنگ کر کے تیار کیا گیا مولویوں کی طرف سے کہ یہ خمینی صاحب کا جو انقلاب ہے یہ پاکستان میں بھی آ جائے گا، تو لہٰذا شیعہ کو دبایا جائے، یہاں پہ آپ نا اس کو سنی اسٹیٹ ڈکلیئر کریں پاکستان کو۔ اسی زمانے میں یہ زکوٰۃ والا نظام بھی شروع ہوا، اس میں یہ لازمی کر دیا گیا کہ آپ کی زکوٰۃ بینک اکاؤنٹ میں کٹے گی، چاہے وہ کٹنے کے بعد کسی سرکاری آفیسر کی جیب میں چلی جائے، یہاں سے آپ کی کاٹ لیں گے۔ اور مال غنیمت کی مثالیں دی گئی کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی تو بیت المال تھا جس میں مال غنیمت بھی آتا تھا، زکوٰۃ بھی آتی تھی، اور یہ سارے معاملات بھئی وہ تو ایمانداری سے نبی الاسلام بھی خرچ کرتے تھے، خلفائے راشدین بھی۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا جو میں نے کافی ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے، انہوں نے پھر ایک دھرنا دیا کہ آپ ہماری زکوٰۃ اس طرح نہیں کاٹ سکتے، اہل تشیع کے ہاں اس طرح زکوٰۃ نہیں کاٹی جا سکتی کہ آپ لوگ خود سے کاٹ کے تو گورنمنٹ کے فنڈ میں جمع کروائیں۔ فقہ حنفی کے نفاذ کے مقابلے پر انہوں نے نفاذ فقہ جعفریہ شروع کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اوپر کوئی فقہ جعفریہ کا نفاذ کیا جائے، وہ کہہ رہے تھے ہم اقلیت ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے رائٹس تو ملیں، اور ویسے بھی وہ سیاسی آدمی تو ہے نہیں تھے، ایون وہ انقلاب کے معاملے میں امام خمینی صاحب سے بھی اختلاف رائے رکھتے تھے۔ اس طرح کا وہ بندہ تھا، صوفی ٹائپ، درویش ٹائپ بندہ۔ ضیاء الحق صاحب نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ان کی بات مان لی اور ان کو اجازت دے دی۔ اب تو خیر سنی بھی لکھ کے دے دینا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ خود کاٹنی ہے، تو وہ بھی یہ ایک ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک اعتبار سے رونے کا بھی مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ انہیں عربی عبارت میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اب تو خیر علماء کو بھی نظر نہیں آ رہا، اسی لیے تو انہوں نے 295B یعنی کہ لائف ان پریزن یا کم از کم 25 سال قید اور ناقابل ضمانت جرم، یہ دفعہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے۔ اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن میں باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس میں انہوں نے رونا رویا کہ اللہ کے بندو، میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ہاں ملتے جلتے الفاظ ہیں،
قرآن پاک سے ظاہر ہے ہم نے مستعار لیے، چند الفاظ اٹھائے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے ایک عبارت لکھ دی. اس میں قرآن پاک کی توہین تو تب ہوتی جب ہم اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ورنہ دنیا میں کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن قرآن پاک وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ہے دنیا میں تبدیلی. لوگ کہتے ہیں جی صاحب کہتے ہیں 1400 سال سارے گمراہ، نعوذ باللہ. اور میرا تو رونا ہی یہ ہے کہ 1400 سال سے جو ہمارے پاس کتابیں تھیں نا، تم نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے ہیں بخاری مسلم، اور تھوڑے بابے پتہ کیڑے نے؟ وہ شیر افضل مربت صاحب نے بتا دیا ہوا ہے. ہاں جی، کوڑے والی سرکار، کتے والی سرکار، پاپڑ والی سرکار، ہاں جی، لٹکن شاہ، اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور ہمارے دیکھ لیں بابے وہ ہیں جن سے آپ بھی نہیں جان چھڑا سکتے. ہم آپ کے بابوں کو جو مرضی کہیں، آپ ہمارے بابوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کی جرت ہے امام بخاری امام مسلم کو کچھ کہے؟ تو یہ دیکھ لیں یہ وفادار بابے ہیں. ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کی صلبی اولاد ہوتے ہوئے نہیں، روحانی اولاد ہوتے ہوئے آج ان کی کتابوں کو رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اگر وہ خود دنیا میں آ جائے تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے؟ تو یہ ہم پہ الزام نہ لگایا کریں. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے. جو اوریجنل والے بزرگ تھے ان کی جگہ آپ نے ڈبہ پیر اور ڈبہ بابے کھڑے کر دیے. اسی لیے پھر ہم نے ایک ہی سلوگن ایسا بلند کیا ہے کہ سارے ڈبوں کے جو چپ بنا وہ نکل جائیں ایک سلوگن سے. وہ میں پہلا شعر پڑھوں گا، اس کا مصرع، اور آپ اس کا جواب دیں گے. میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. ان کو تو بہت زیادہ گرمی لگتی ہوتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. ریکارڈنگ باندھتے نہیں کر چھڑی ہوئی تھی کدھر ہے پائے نا چل رہی ہے نا. آج نہیں نیند آتی تھانوں ہوں میں بے فکر ہوں. میں نے اب دیکھنا بھی نہیں پورا پروگرام، ورنہ ہر 10 منٹ بعد نہ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی فرحان صاحب جاگ رہے ہیں کہ ستے ہیں. فیوچر دیکھ رہا تھا. بڑھاؤ جی کرام تھا، ان کو بھی رائٹ ہے جی، باقی بنا رہے ہیں بھی بنا لیں. ٹھیک ہے، انسٹرکشنز تو دیتی ہیں نا. ہاں دوبارہ ریکارڈنگ کی اجازت دے دی. انٹرسٹ تو آپ نے بنا لی تھی نا. اب میں جب دوبارہ شروع کروں گا نا تھوڑا جا 1/4 آف گلاس دینا ہے، تو پھر آپ جب میں یہ پراپر شروع کروں گا نا الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ بنا لیجئے گا جو آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے انشاءاللہ بنا لیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. آمین. الحمدللہ آج 19 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 231 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. پچھلی دفعہ کی کچھ پرچیاں تھیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کور کر لیں انہی پرچیوں کے ساتھ. لیکن پہلے آج کا کرنٹ افیئر ڈسکس کر لیں. ابھی تو ایک تازہ کرنٹ افیئر بن گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی تو پتہ نہیں کتنی وہ نیوز چل رہی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر. بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جو میرے علم کی حد تک جو ہم نے کیمرے سے دیکھا، جو میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ باہر جو سیکیورٹی پہ مامور ہمارے پولیس کے نوجوان تھے ایلیٹ کے،
انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے آتے ہی فائرنگ کرنا شروع کر دی دروازے کے اوپر، اسے جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیا اور فکس کر دیا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً مین میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ ایف آئی آر بھی ظاہر ہے گورنمنٹ خود ہی کاٹے گی۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی کے کسی بندے کو کوئی چوٹ نہیں آئی الحمدللہ۔ ایک شاید پولیس والے کے بارے میں آیا کہ اس کے ٹانگ میں کوئی گولی والا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے۔ بہرحال یہ نوجوان لڑکے ہی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہارڈلی کوئی 22-25 سال کا ہوگا یہ لڑکا۔ تو اب وہ کس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ بہرحال وہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، بدھسٹ میں سے نہیں ہے، کوئی ورگلایا ہوا مسلمان ہے جسے کسی مسلمانوں کے پیشوا نے ورگلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے فالوورز کو بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو ایسے لوگوں سے پاک کرے جو نہ صرف مسلمانوں کی